اور اپنے شوہر کو جگاتی ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، اے معاویہ اٹھو، اے معاویہ اٹھو اور دیکھو تمہارا مہمان کیا بےہودہ گفتگو کر رہا ہے، کیسا بے شرم اور بے حیا گانا گا رہا ہے۔ امیر معاویہ کو کھینچ کے لاتی ہیں اور کہتی ہے کان لگاؤ دروازے سے۔ امیر معاویہ نے کان لگایا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چارپائی پر، اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر لائے اور ان کو 2-3 تھپڑ پیٹھ پہ مار دیا اور فرمایا میں نے اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے، میں نے اس کا غرفہ الگ کر دیا ہے، مجھے اندرون خانہ سے کیا مطلب، وہ اندر کیا کر رہا ہے، مجھے اس کی جاسوسی سے کیا مطلب، وہ اندر کیا کر رہا ہے یہ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ تم نے جاسوسی کیوں کی ہے، تم نے دروازے پر کان لگا کر تم نے اس کی ٹوہ کیوں لی ہے؟ قرآن کریم کسی کی اندرونی معاملات کو ٹوہ لینے سے منع کرتا ہے، کسی کی جاسوسی کرنے سے منع کرتا ہے، اور تم نے اس کی جاسوسی کی ہے۔ تم تو مجھے کو ڈانٹو گے، وہ اتنا گندا گانا گا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ کہا کہ تم نے جاسوسی کیوں کی ہے، تمہارے اندر کمی ہے، وہ اندر کیا کر رہا ہے، جب اس کا کمرہ میں نے الگ کر دیا ہے تو اس کو اس کے کمرے میں مگن رہنا چاہیے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہاں اگر ہم کسی کی برائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کو ہم تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن بند کمرے میں وہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب امیر معاویہ کی بیوی سو گئی تو امیر معاویہ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب اپنے مہمان کو جا کر اکیلے میں سمجھاؤں، یعنی بیوی کے سامنے بھی سمجھانا یہ اچھا نہیں سمجھا کہ مہمان کہیں یہ نہ سمجھے کہ دیکھو بیوی کے کہنے پر آئے اور اپنی بیوی کے سامنے مجھے سمجھا رہے ہیں، اپنی توہین نہ سمجھے۔ اکیلے میں سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، بیوی جب سو جاتی ہے اور کھراٹے لینے لگتی ہے تو امیر معاویہ اٹھتے ہیں اور سمجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کان لگا کر سنا تو وہی مہمان اب اندر گانا نہیں گا رہا ہے بلکہ خوبصورت حسین و جمیل قرت میں بہت ہی شاندار آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہی مہمان اب گھر کے اندر اسی کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امیر معاویہ اٹھے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو ادھر آؤ، کان لگاؤ۔ امیر معاویہ کی بیوی کان لگاتی ہے، امیر معاویہ کی بیوی کان لگاتی ہے، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، کہتی ہے تو بڑا بہروپیہ ہے، اس کے تو کئی رنگ ہیں، ابھی گانا گا رہا تھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی ہے لیکن میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی ہے۔ اے میری بیوی برائیوں پر پردے ڈالو اور خوبیوں کو اجاگر کیا کرو، خوبیوں کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو۔ اے میری بیوی اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم نے جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑا کرو۔ اس نے اکیلے میں کیا کیا؟ تو میرے پیارے ساتھیو واقعہ تھوڑا لمبا ہے، میں اس کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، بس یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہ انقلاب آپ کی زندگی میں آیا یا نہیں آیا۔ قرآن نے اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا تو سمجھو یہ قرآن جس مقصد سے آیا تھا وہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے۔ اب سنیے اور کون کامیاب؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ قرآن جواب دے رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ، زکوٰۃ اور خاص طور پر اس کو پیش کیا گیا للزکاة فاعلون۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ میرے بھائیوں بہت ہی پیچیدہ ہے، ایک ایک پیسے کا حساب آپ کو رکھنا ہے اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، ایک ایک، اور اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کا اتنا خیال رکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہوں
ہمارے گھر کے ہوں، یہ بہتر ہے کہ آپ کے گھر والے ہوں۔ لیکن مولانا ابو کلام آزاد نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ صرف بھارت کے، ہندوستان کے اگر مسلمان اپنی کمائی میں سے اور اپنی دولت میں سے اگر پوری زکات نکالنے لگے تو اس ہندوستان کے اندر کسی کی جھونپڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی، سب آپ کو لوگ فقیر اور دروازوں کے ایک دوسرے کے گھروں پر بھیک مانگنے والے بھکاری نظر نہیں آئیں گے۔ آج چیچنیا کے مسلمانوں کی حالت، بوسنیا کے مسلمانوں کی حالت، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ میانمار کے مسلمانوں کی حالت، برما کے مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیے، نظر ڈالیے، وہ سب ہمارے بھائی، یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ جب تم ہمارے حکموں سے روگردانی کرو گے، ہمارے نبی کی شریعت، ہمارے نبی کے احکام اور ان کی سنتوں سے روگردانی کرو گے، کتاب و سنت سے روگردانی کرو گے، تو ہم تمہیں قیامت سے پہلے عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہم تمہیں ضرور چکھائیں گے۔ یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم بڑا عذاب بھی آ جائے، کیونکہ اس کا انکار اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ ہم تمہیں تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا یستبدل قوما غیر قوم، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی تو ہم تمہیں بدلنے پر بھی قادر ہیں اور تمہاری جگہ دوسری قوم لانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ بدل دیں گے اس قوم کو دوسری قوم سے، وہ ایمان لائے گی اور اپنے نبی کی شریعت کو اثر نو دوبارہ زندہ کرے گی۔ میرے بھائیوں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس قوم کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم غم نہ کرو، تم اداس نہ ہو جاؤ، تم پریشان نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، ہم تمہیں کو حکمرانی دیں گے، ہم تمہیں کو بادشاہت دیں گے۔ آج وہ میانمار کے اندر کٹ رہی ہے، آج وہ میانمار کے اندر پٹ رہی ہے۔ آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایک سال کے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر دونوں پیر رکھ کر کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے چھوٹے اور 6 مہینے کے بچوں کی گردن دبا کر ان کو مارا جا رہا ہے، کس طرح ہماری بہنوں کو ننگا بڑھانا کیا جا رہا ہے، کس طرح ٹائر جلا کر آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، سوشل میڈیا پر نظریں ڈالیے، اس میں کچھ فیک بھی ہے، کچھ جھوٹی بھی ہے، لیکن کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں چلا گیا؟ اس نے شرط لگائی تھی مومنو ہم تمہیں حکومت تب دیں گے ان کنتم مومنین، میری ایک شرط ہے کہ پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ قرآن جو ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ انقلاب کہاں چلا گیا؟ ہم کامیاب ہیں یا نہیں، اس کا جواب قرآن میں ڈھونڈیے۔ قرآن جواب دے رہا کامیاب تو آپ تب ہوں گے جب اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتیں گے، جب لغو باتوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جب زکات پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، نوجوانوں تمہاری ضروریات کو، تمہاری اوباشی اور مکاری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نقشہ کھینچا ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی کا جواب قرآن میں ڈھونڈتے ہو تو یہ انقلاب ہماری زندگی میں آیا یا نہیں، یہ بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پر زیادہ تبصرہ کیسے کیا جائے؟ سوشل میڈیا پر یہی چیز، موبائل پر یہی چیز، ہماری صبح ہوتی ہے تو موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے، اور رات میں جب ہم بستر پر پوری رات خراب کر کے جب سوتے ہیں تو گڈ نائٹ کہتے ہوئے، اور جن سے بات کرتے ہیں دروازے جہاں سے زناکاری و بدکاری کے کھلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کامیابی کا سوال قرآن سے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا نہیں، اور قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ انقلاب آیا کہ نہیں۔ کہاں سے کامیابی ہمیں ملے گی؟
وہ مومن کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، پہلے کہا گیا کامیاب وہ ہیں اور اس کے بعد بتائی گئی یہ لسٹ. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا پوری ایک لسٹ بتانے کے بعد کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہے، لیکن پہلے آگاہ کر دیا سنو کامیاب کون ہے یہ لوگ، تاکہ غور سے سنا جائے. اور پہلے قد افلح المؤمنون کہہ کر اب متنبہ کیا جا رہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، ایک مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی. اس لیے یہ بھی کہہ دیا شرمگاہوں کی حفاظت دوسری لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کی جائے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، لیکن اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے اگر تم شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ہو تو کوئی ملامت نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی سرزنش نہیں ہے تمہارے اوپر. بیوی حق ہے آپ کا. لونڈی جس کو خریدا جاتا تھا، عربوں میں پہلے یہ رواج تھا، لڑکیاں بیچی جاتی تھی اور خریدی جاتی تھی، اور آپ نے جب خرید لیا، جب وہ آپ کی زیر نگرانی آ گئی اور آپ کی ملکیت میں آ گئی تو آپ استعمال کر سکتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے اگر نہیں کرتے ہیں تو تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں. لیکن اس کے بعد فوراً دروازہ بند کرتے ہوئے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. لیکن یاد رکھنا بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر اس کے علاوہ تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، کسی دوسری جگہ آپ گئے، بازاروں عورتوں کے پاس گئے، چکلے کھانے پہ گئے، 100 150 200 500 روپیہ دے کر اگر آپ نے جسم فروشی کی اور جسم خرید لیا، یا آپ نے موبائل پر گفتگو کر کے کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیا اور دوست بنا لیا اور یہ دوستی چلنے لگی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اگرچہ دونوں راضی ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے قانون کے مطابق لڑکا بالغ لڑکی بالغ اور دونوں آپسی سہمتی کے ساتھ اگر شاریرک سمت بناتے ہیں تو قانوناً جرم نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث اس کو بھی جرم قرار دے رہی ہے. قرآن و حدیث تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس کو بھی عیاشی و مکاری سے اور اس کو بھی زناکاری سے تعبیر کر رہے ہیں. چاہے کتنی لڑکی راضی ہو لڑکا راضی ہو، اگر دونوں کی آپسی سہمتی بھی ہو پھر بھی اس کو زنا ہی کہا جائے گا. زنا بالجبر و زنا بالرضا میں فرق یہ ہے کہ زنا بالجبر جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. اگر لڑکی سے جبر کیا گیا اور زبردستی اس کے ساتھ